الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ محترم بھائی اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلم سماج میں قربانی کے تعلق سے جو غلط فہمیاں پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہیں، ان میں سے ایک غلط فہمی یہ عام کی جاتی ہے کہ قربانی صرف مینا میں مشروع ہے۔ قربانی ان لوگوں کے لیے ہے جو حج کے لیے جاتے ہیں۔ کیا اس کی حقیقت ہے؟ قطعاً نہیں۔ قربانی جیسے حاجیوں کے لیے مشروع ہے، ویسے ہی اپنے اپنے ملک میں رہنے والوں کے لیے بھی مشروع ہے۔ حاجی جو قربانی کرتے ہیں اس کا نام ہدی ہے، اور ہم جو قربانی کرتے ہیں اس کا نام نحر یا نسک ہے، اور اس کی صراحت اجماع سے ہوتی ہے۔ اس کا ذکر قرآن میں آیا ہے، اس کا ذکر حدیث میں آیا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے، پوری امت کا اس پر اتفاق ہے۔ تو جیسا کہ ہم نے کہا کہ اس مسئلے پر کہ قربانی سارے مسلمانوں کو کرنی ہے، ساری امت کا اجماع ہے۔ جو لوگ بھی استطاعت رکھتے ہیں ان سے قربانی مطلوب ہے۔ اس مسئلے میں امت کا اجماع ہے۔ دوسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، کہ ہم نے ہر امت کے لیے قربانی کا سسٹم مقرر کیا۔ منسک استعمال کیا اللہ تعالیٰ نے کہ قربانی کا سسٹم لاگو کیا، مقرر کیا۔ ہر قوم نے قربانی کی ہے، گویا کہ قربانی کا اس میں حکم دیا گیا۔ اسی طرح اللہ فرماتا ہے قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي، آپ فرما دیجئے کہ بے شک میری نماز اور میری قربانی، نسک کا لفظ اللہ نے استعمال کیا جس کا معنی ہوتا ہے قربانی۔ تو میری نماز اور میری قربانی اللہ کے لیے ہے۔ اللہ فرماتا ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور اپنے رب کے لیے قربانی کرو۔ یہاں پر نحر کا لفظ استعمال کیا گیا ہے جس کا مطلب ہوتا ہے قربانی کے۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں قربانی کا حکم دیا ہے، تو یہ کہنا کہ قربانی یا ہدی صرف حاجیوں کے لیے ہے، دلیل کا متقاضی ہے۔ اسی طریقے سے 19 صحابہ کرام سے یہ روایت آتی ہے، سنن ترمذی کی روایت ہے، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کو نقل کرتے ہیں، اقام النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالمدینۃ 10 سنین یضحی، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں 10 سال تک رہے اور 10 سال تک قربانی کرتے رہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بھی ہمارے سامنے میں ظاہر ہو رہا ہے کہ آپ مدینہ میں 10 سال تک رہے اور 10 سال تک قربانی کرتے رہے۔ اسی طریقے سے محدثین جب احادیث نقل کرتے ہیں تو ہدی کا باب الگ بانٹتے ہیں اور اضاحی کا باب الگ بانٹتے ہیں۔ چنانچہ باب الہدی میں ان احادیث کو پیش کرتے ہیں جس کا تعلق حاجیوں کے لیے جانور ذبح کرنے سے ہے، اور باب الاضاحی یا باب الضحایا یا باب الاضحیہ میں، یعنی قربانی کے باب میں، ان احادیث کو پیش کرتے ہیں جن کا تعلق قربانی سے ہے۔ تو ہدی الگ ہے، قربانی الگ ہے۔ ہدی بھی اجماعی مسئلہ ہے، قربانی بھی اجماعی مسئلہ ہے۔ اس لیے اس اجماع کے خلاف کوئی بات کرتا ہے تو اس کی بات کو اس کے چہرے پر مار دینا ہے، اور ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی تعمیل میں قربانی کرنی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔